پار ہو رہے ہیں. آج ہمیں جو پست ہمتی اور ذلت کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، اس کی خالص وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لانا عیب سمجھ رکھا ہے. آج ہمارا رونا یہی ہے کہ آج ہم اپنی زندگی میں نبی کے طریقے کو لائیں گے تو لوگ کیا کہیں. میرے عزیزوں، ہمیں لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا ہے اور ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے. اگر ہم لوگ کیا کہیں گے یہ سوچیں گے تو ہماری زندگی یوں ہی خسارے میں گزر جائے گی، اور یہ دنیاوی زندگی تو خسارے میں رہے گی، لیکن آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے اس میں بھی ہمیں پچھتاوا ہوگا اور کافی افسوس کے علاوہ ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے گا. آخرت میں کہے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. اس دنیاوی زندگی سے جانے کے بعد کہے گا اے ہمارے رب، ہمیں دنیاوی زندگی میں دوبارہ بھیج دیجیے کہ ہم ایک پل تیری عبادت میں گزاریں گے، ایک لمحہ بھی تیری ناشکری اور نافرما برداری نہیں کریں گے. لیکن آخرت کا پچھتاوا اس کے کچھ کام نہ آئے گا، اور کافی افسوس کے علاوہ اور ہائے ہائے کرنے کے علاوہ اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اور مرنے کے بعد کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کاش میں اپنی دنیاوی زندگی میں آخرت کے لیے کچھ چیزیں بھیج دیتا جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہو جاتی، جو میرے لیے کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہو جاتی. لیکن وہ افسوس اور پچھتاوا اس کے کچھ کام نہ آئے گا. جو چیزیں کام آئے گی اس دنیاوی زندگی میں کی ہوئی چیزیں کام آئے گی. اور آج ہم دیکھیں ہم اس دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے کتنے رضا والے اعمال کر رہے ہیں، رب کو راضی کرنے والے کتنے اعمال کر رہے ہیں، اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ کس طرح گزر رہا ہے اور کس طرح کٹ رہا ہے. آج ہمیں اپنی زندگی کو خوب کٹولنا ہوگا. اگر ہم نے آج بھی یہ وقت یوں ہی ضائع کر دیا تو ہمارے لیے خسارے کے علاوہ کچھ نہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک چیز بتلائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی دعوت دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑوسیوں کے اخلاق بتلائے، کس طرح کس کے ساتھ رہنا ہے. یہ ایک ایک چیز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر گئے. لیکن آج ہم دیکھیں آج ہماری دنیاوی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے طریقے زندہ ہے، اور کتنے طریقوں پر ہم نے عمل کیا ہے، اور کتنے طریقے ہماری دنیاوی زندگی سے اور ہمارے دین سے نکل گئے ہیں. میرے عزیزوں، دین تو نام ہے اتباع کا، اور اتباع کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں بتلائی ہے ان کو اپنی زندگی میں لانا، اس کی پیروی کرنا، اور ایک ایک چیز پر لبیک کہنا. یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں کرنے کے لیے کہی ہے ان چیزوں کو کرنا، ان چیزوں کو بجا لانا، اور جو چیزیں چھوڑنے کے لیے کہی ہے ان سے بچنا اور ان سے پرہیز کرنا. یہ اصل نام ہے دین. دین اسی کا نام ہے. اگر ہم دین اسلام میں داخل ہے تو ہمارے لیے یہ تمام چیزیں ضروری ہوگی. اگر ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ کر دنیاوی زندگی گزاری تو ہمارے لیے خسارہ ہی ہوگا اور ہمارے لیے گھاٹا ہی ہوگا، اور آخرت کا پچھتاوا ہمارے کچھ نہ کام آئے گا. یہ چند دن کی زندگی ہے، ہمیں اس میں اللہ کی رضا والے اعمال کرنے ہوں گے، آپس میں اتحاد و اتفاق والی دعوت چلانی ہوگی. آج تو ہماری پوزیشن اس حال تک پہنچ گئی ہے کہ ہمارے اندر اتنی ناچاکی اور نا اتفاقی ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے. جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو ان کی مغفرت ہو جاتی ہے ان کے جدا ہونے سے پہلے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بڑی خوشخبری ہمارے لیے سنا رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپس میں اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھیں، ہم آپس میں یکجہتی اور اخوت کو برقرار رکھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ کے بندو آپس میں بھائی بن کر رہو، آپس میں اخوت اور بھائی چارگی کا درس دو. اگر ہم نے یہ ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور ہم عداوت اور نا اتفاقی میں چلے گئے تو میرے عزیزوں اس دنیاوی زندگی سے تو ہمیں جانا ہی ہے. دنیاوی زندگی کا سفر تو کٹ ہی رہا ہے، لیکن آخرت کا جو سفر ہے وہ بڑا لمبا ہے اور طویل ہے. اس کے لیے ہمیں توشہ بھی بہت سارا لینا ہوگا، اور اس دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے ایک ایک چیز کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا، ورنہ تو یہ دنیاوی زندگی تو کٹ ہی رہی ہے. آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے اس کے لیے ہمیں کچھ تیار کرنا ہوگا، ورنہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے وعیدیں تیار کر رکھی ہے، جو جہنم تیار کر رکھی ہے، اس کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے اور اس عذاب کو تم برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس دھوپ کی شدت کو اور اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، تو میری اس جہنم کی تپش کو اور جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کر سکو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے کہ اب بھی سدھر جاؤ، اب بھی راہ راست پر آ جاؤ، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ، ورنہ تو کبھی افسوس کے علاوہ اور پچھتاوے کے علاوہ تمہارے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ یہ دنیاوی زندگی تو ختم ہونے ہی والی ہے، جو اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کافی سارا توشہ تیار کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں خوب عبادت کرنی ہوگی، خوب ریاضت کرنی ہوگی، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا ہوگے، اور ہمیں اللہ کی خوشنودی والے اعمال کرنا ہوگے۔ اگر ہم نے یوں ہی زندگی گزار دی تو ایک وقت آئے گا کہ ہم افسوس کرتے رہ جائیں گے اور ہمارے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ میرے عزیزوں، ابھی وقت ہے ہم اللہ کی رضا والے اعمال کریں اور خواب غفلت سے بیدار ہو۔ اگر ہم ابھی بھی خواب غفلت میں مشغول ہیں اور ابھی بھی ہم جاگے نہیں اور ابھی بھی سوتے رہے اور یوں ہی زندگی گزارتے رہے تو ہمارے لیے بڑا خسارہ ہوگا، اور کامیاب اور کامران وہی لوگ ہوں گے الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے ان حالات پر سہنا سیکھا، جنہوں نے ان حالات پر رہتے ہوئے اللہ کی رضا والے اعمال کیے اور برداشت کرنا سیکھا، وہی لوگ کامیاب اور کامران ہوں گے۔ ورنہ تو وہ وقت دور نہیں کہ ہمیں اس دنیاوی زندگی میں بھی خسارہ ہو اور آخرت میں بھی خسارہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا والے اعمال کریں اور خواب غفلت سے بیدار ہو۔ میرے عزیزوں، کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ خوابیدہ مسلمان جاگ ذرا۔ خوابیدہ مسلمان یعنی سویا وہ مسلمان، خوابیدہ مسلمان جاگ ذرا، یہ وقت نہیں ہے سونے کا، یہ وقت اگر غفلت میں کٹا تو آئے گا زمانہ رونے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چند باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ذرا سنت نہ پڑے اس کو باہر جائے تو